صرف قرآن مجید اور اس کے ترجمے پر غور کرے تو بریلویت اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ یعنی قرآن میں تو ہر چیز ہے، لیکن چونکہ بنیادی عقیدہ توحید کا ہے تو زیادہ تر ذکر بھی قرآن مجید میں توحید کا ہے۔ اب جب توحید کا ہے اور بہت سارے لوگ توحید میں ہی گڑبڑ کر رہے ہیں، توحید میں ہی اپنی باتیں بنا بنا کے اس میں ڈال دیتے ہیں، تو قرآن پڑھنے والا غور سے، میں کہتا ہوں کوئی کتاب نہ پڑھے اور ترجمہ پڑھے اور غور سے پڑھے، خلط ملط نہ کرے، کو آگے کی ملانے کی بجائے پیچھے نہ ملا دے۔ ان کو بیچاروں کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کو جو ہے لفظ یہ آگے کا ترجمہ ہے۔ میں نے لفظی ترجمہ اس لیے آپ کو بتایا کہ علیحدہ علیحدہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے، تو پھر گڑبڑ نہیں ہوگی، یہ ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیے جی سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ میں ہے جی صفحہ نمبر میرے پاس 33 ہے، آیت نمبر جو ہے یہ میرے پاس 163 ہے جی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، صفحہ نمبر 33 پر، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور لوگوں تمہارا معبود اللہ ایک ہے۔ یہ واحد کا ترجمہ ایک ہے، احد کا ترجمہ اکیلا ایک ہے۔ اس بڑے مہربان اور یعنی بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کتنے واضح الفاظ ہیں، کوئی میں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ بھی شامل ہیں، یعنی ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، اطاعت کر سکتے ہیں، فرما برداری کر سکتے ہیں، محبت پیار کر سکتے ہیں، عشق کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ، معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ اہم مسئلہ ہے، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو کیا ہی کہنے ہیں جی۔ آگے بھی ایک حوالہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے جی، یہ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 66، صفحہ نمبر 66، 6 وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب پوری دنیا میں ارب ہا یا کھرب ہا انسان ہے، تو آپ سب کو ملا کر دیکھ لیجئے کہیں نہ کہیں فرق ضرور ہوگا۔ یہ اللہ کے سوا ایسا کون کر سکتا ہے؟ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی ہے جو اکثر مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے جی، آج کل تو مشینوں کے ذریعے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ قرآن ہے، قرآن نے یہاں بھی کہا یصورکم، ماں کے پیٹ میں جیسی، ترجمے پر غور کرو، ترجمے پر، چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ صورتیں سے مراد یعنی جس کو ہم تصویر کہتے ہیں، تصویر اور چیز ہے، وجود اور چیز ہے، یعنی عکس اور تصویر اور چیز ہے، وجود اور چیز ہے۔ جو مشینوں کے ذریعے یا خواتین بتاتی رہتی ہیں وہ وجود کچھ مہینوں کے بعد جب وجود کی شکل اختیار کر دی جاتی ہے
یا اللہ اس نظام کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ بتایا جاتا ہے۔ جو اصل تصویر ہے کہ کیسے بنانا ہے کیسے نہیں بنانا، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب چونکہ قرآن پر ہم غور نہیں کرتے، اس لیے دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں یصورکم ہے، یصورکم سے مراد تصویر، صورت۔ ایک حوالہ اور بھی دیکھ لیجئے، چلے جی صفحہ نمبر 68، اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 68 آیت نمبر 18، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق کہ کیا مطلب معبود کا؟ جس کی پوجا کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کی بندگی کی جائے۔ آگے فرمایا اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ بھی، فرشتے بھی، علم والے بھی کیا گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ ایک حوالہ اور بھی دیکھ لیجئے جی، پھر وقت کم ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 76 دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر 76۔ یہ دعوت ہے۔ دعوت کس کو ہے؟ اہل کتاب کو، غیر مسلموں کو۔ صفحہ نمبر 76 آیت نمبر 62 اور پھر 64 دیکھیے۔ 62، ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ آگے شروع میں کیا کہا؟ یہ تمام بیانات صحیح ہیں۔ قصص، واقعات، قصے صحیح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اگلی آیت سے اگلی آیت، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ بس صرف ترجمے پر غور کر لو، یہی کافی ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، کہہ دو، قل کا معنی ہے اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، یکساں تسلیم کی گئی ہے، اس کی طرف آؤ۔ تمہارے اور ہمارے درمیان یعنی پرانی کتابوں میں بھی جو صحیح تغیر تورات انجیل میں اور ہم میں کیا تسلیم کی گئی ہے، اس کی طرف وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں۔ پرانے جو تورات انجیل میں یہی تھا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائے۔ کتنا واضح لفظ، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم میں آگے جو ترجمہ ہو چکا اس کی بات کر رہا ہوں، اور ہم میں کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کار ساز نہ سمجھے۔ کار مانا کام، فارسی کا لفظ ہے۔ ساز مانا بنانے والا، کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا۔ اللہ کے سوا کسی اور کو بگڑی بنانے والا نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، یعنی اللہ نے یہی کہا ہے اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔
بس ایک سوال ہے جی، ویسے تو بہت سارے ہیں ماشاءاللہ.